عثمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میری جوانی کے ایج کے اندر نا وہ نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا حصول رزق جو ہے حلال عبادت ہے، یعنی روزگار کا حصول جو ہے حلال عبادت ہے۔ تو آج نا 2022 کے اندر میں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو حصول رزق ہے کہیں پر عبادت رہا بھی کہ نہیں۔ تو میرے خیال سے وہ جو ایک ہم لوگوں نے امپورٹڈ IMF کی تنخواہ کے اوپر لوگوں نے ایک امپورٹڈ وہ گورنر اسٹیٹ بینک امپورٹ کیا تھا، اس سے اور اس کی منحوسیت سے تو جان چھوٹ چکی ہے، لیکن رزق حلال جو ہے ہمارے نوٹوں سے اڑ چکا ہے۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی کریکشن ہے، حصول رزق جو ہے وہ حلال عبادت ہے۔ یہ پہلے فرنٹ کے اوپر یا بیک پہ بڑا ویزیبل لکھا ہوتا تھا، تو مجھے کسی نے ویڈیو سے پہلے کریکٹ کروا دیا، تو میں کریکشن کرتا چلوں کہ میرا خیال ہے جتنی حلال کی امپورٹنس ہماری زندگی میں رہ گئی ہے، اس پورے نوٹ کے اوپر بھی حلال کی امپورٹنس اتنی ہی ہے۔ اب رزق حلال ہے کیا؟ میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ یہ جناب سٹوری شروع ہوتی ہے، میں نیو یارک کے ایک بڑے خوبصورت سے اپارٹمنٹ کے اوپر ایک بڑے خوبصورت سے کاؤچ پہ میں اپنا وہی دیکھ رہا ہوں، ڈالرز آ رہے ہیں اور ڈالرز جا رہے ہیں۔ تو میرے ایک دوست ہیں چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے، کامیاب کرے۔ انہوں نے پہلے امریکن وزٹ کے اندر میری بڑی آؤ بھگت، تو جناب وہ فون کر رہے تھے، کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون۔ تو میں نے پوچھا کہ جو صاحب کی پریشانی ہے؟ کہنے لگے یار آج نا ایک کنٹریکٹ ملیا ہے تو اتنے کوئی پینٹر نہیں لب رہا۔ تو میں نے کہا یار میں چلتا ہوں۔ کہنے لگے جناب وہ تسی کمپیوٹر کرو، ای کامرس کرو، تسی کیڑے کام اج پہن لگے ہو؟ تو میں نے جوئی صاحب سے کہا کہ جوئی صاحب بچپن سے لے کے آج تک ہمارے گھر کے اندر جو در و دیوار ہے، دروازے ہیں، وہ میں خود پینٹ کرتا رہا ہوں، میرے بھائی بہن ہم مل کے پینٹ کرتے رہے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے پینٹر نہیں بلایا، شاید ایک آدھ دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو میں اپنے گھر میں بڑا ٹرینڈ آپ کو پینٹر ہوں۔ آپ نے پالش کا کام کروانا ہے، آپ نے آئل پینٹ کرانا ہے، ڈسٹیمپر کروانا ہے، اسپرے پینٹ کروانا ہے، مجھے سارے جو ہیں جابز آتی ہیں۔ تو کہنے لگے چلو جناب ٹھیک ہے، میں جناب نو $100 داں گا۔ میں کہا لے بھئی یہ مزے لگ $100 بھی مل جائے گا اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو جناب ہم لوگ کچھ 5 لوگوں کا کریو تھا، تو ہم لوگ ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ کے اوپر ساحل سمندر کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا ولا تھا، اس کو ہم لوگوں نے اس کی انٹرنس کا جو ہے ہم لوگوں نے پینٹ کرنا۔ تو میں نے چودھری صاحب سے عرض کی کہ چودھری صاحب مجھے نا یہ دروازہ دے دیں، میں اس دروازے کو پینٹ کروں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تسی کر دیکھ لو، تسی دروازہ کر لو۔ تو چودھری صاحب نے میرے ساتھ مزید جو ہے 4 لوگ مزید لگائے، کوئی کھڑکی کر رہا تھا، کوئی دیوار پینٹ کر رہا تھا، لیکن گھر کی جو سب سے پرائمری چیز تھی نا وہ اس گھر کی انٹرنس تھی، اور میں اس کو پینٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اب پینٹ کرنے سے پہلے ایک ماہر پینٹر جو ہے وہ اس جگہ کی گراؤنڈ بناتا ہے۔ تو خیر میرے پاس وہ مشین تو نہیں تھی جس سے میں اس کا پچھلا پینٹ جو ہے وہ رگڑ سکتا، تو میں نے اس ریگ مار کے ساتھ اس دیوار کو، اس دروازے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ تو صبح 8 بجے ہم لوگ رائٹ وہاں پر تھے، میں نے اس کو رگڑنا شروع کیا، رگڑتا رہا اور جناب 1 بجے تک میں اس دروازے کو رگڑتا رہا۔ باقی لوگ فٹافٹ پینٹ کر رہے ہیں اور اپنی جاب ختم کر رہے ہیں۔ تو آدھے گھنٹے کی بریک لی، کھانا شانا کھایا، چودھری صاحب نے بڑا شاندار کھانا کھلایا، ایسے جیسے کسی VIP ریسٹورانٹ کا کھانا ہے۔ تو جناب وہ کھانا انہوں نے لا کے دیا اور کھانا دے کے چلے گئے۔ تو جناب میں نے پھر اس دروازے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اب 4 بجنے کی دیر ہوئی جناب، تو سب لوگوں نے اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، پینٹ سے صاف کرنا شروع کر دیے، اور عثمان صاحب جو ہیں وہ رگڑی جا رہے ہیں دروازے کو۔ سب لوگوں نے مجھے کہنا شروع کیا عثمان صاحب تسی تے شام پا دو گے، رات پا دو گے، اسی جرا وے اسی اپنے گھراں نوں جانا۔ تو بہرحال میں نے 4 بجے تک جو ہے اس دروازے کی جو ہے بیس تیار کی، اور جب بیس تیار ہو جاتی ہے، جو لوگ اس سے واقف ہیں کام سے، تو پھر کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے۔ اب چند منٹوں کے اندر آپ پوری کی پوری جو ہے وہ دروازہ کیا، کھڑکی کیا، دیوار کیا پینٹ کر سکتے۔ تو اس اثناء کے اندر جتنی دیر میں کام کر رہا تھا، نہ میں کسی سے گپ مار رہا تھا، نہ میں بار بار واش روم جا رہا تھا، نہ میں گھنٹوں نماز پڑھنے پہ لگا رہا تھا۔ I was only focused، میرا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ فوکس تھا وہ دروازہ۔ اور اس گھر کی وہ جو خاتون آتی تھیں جو اپنی 50s کے اندر، وہ باہر آتی، کچھ دیر بعد دیکھتی، سب کو دیکھتی، جو ہم لوگ 5
کاریگر کام کر رہے تھے اور دیکھنے کے بعد اندر چلے جاتے، پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد آتی، پھر ہم سب لوگوں کو دیکھتی اور پھر اندر چلے جاتے۔ تو جناب میں نے 5 بجے جب پینٹ کرنا شروع کیا، 5 بجے تو سب لوگوں کی جاب ختم ہو گئی، دیہڑی ختم ہو گئی، تو سب لوگ بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میں کنٹینیوسلی اس کو کیا کر رہا ہوں، اب اس کو پینٹ کر رہا ہوں۔ اب مجھے تسلی ہو رہی کہ ہاں یار یہ گھر کی انٹرنس ہے۔ پہلے میں نے پراپر اس کی ٹیپ بھی لگائی کہ جو پینٹ ہے اس کے شیشوں پہ نہ لگے، تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے انٹرنس کی، جو بھی اس گھر میں آئے وہ اس دروازے کو دیکھے، اس کے مالک کو دیکھے، کاریگر کو شاید یاد کرے نہ کرے، لیکن اس گھر کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار۔ تو جناب 7-6 بجنے سے اوپر ٹائم ہوا تو مجھے جو باقی کاریگر تھے انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر، وہ 5 بجے سے 6 بجے تک ویلے بیٹھے رہے، گو کہ وہ میرے ساتھ ہیلپ کر سکتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے عثمان صاحب اندر سے آپ کر رہے دروازہ پینٹ تو باہر سے ہم کر دیتے ہیں۔ 5 بجے جناب چوئی صاحب ہمیں لینے آ گئے، چوئی صاحب بھی ابھی انتظار پہ بیٹھے ہیں کہ عثمان صاحب کام ختم کریں گے تو ہم لوگ گھر کو جائیں گے، لیکن عثمان صاحب ہیں کہ انہیں دروازہ جو ہے وہ اچھی طرح پینٹ کرنا ہے۔ تو چوئی صاحب نے کہا کہ عثمان صاحب کل آ کے اس کو باقی کام فنش کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں چوئی صاحب آپ سے $100 لینا ہے اور میری تسلی نہیں ہو رہی۔ تو جناب 7 بجے جب میں نے دروازہ پوری طرح خوبصورت طریقے سے پالش کیا، اس کی نکڑوں سے ٹیپیں اتاری، تو مجھے جو ہے یہاں پر خوشی ہوئی کہ یار یس، میں نے یہ جو آج کا $100 کمایا ہے نا، یہ عین حلال کمایا۔ تو بہرحال یہ جو تھا سو تھا۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکلنے لگے، وہی خاتون اندر سے آئیں اور انہوں نے مجھے آ کے ایک فقرہ کہا، اور وہ فقرہ آج تک مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں میں سے مجھے ایک ہی جو بندہ پروفیشنل لگا، جس کا کام مجھے پسند آیا، وہ تم تھے۔ تو وہ جو اس وقت خوشی کا احساس میرے سر تا پاؤں جو خوشی کی لہر دوڑی، میں آج بھی اس کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو سٹوری کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم لوگ نوٹوں سے حصول رزق جو ہے حلال عبادت ہے اس کو غائب کر چکے ہیں، اور ہم لوگ اس کو اپنی زندگیوں سے بھی شاید غائب کر چکے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے آج ہم بس آئے ہیں، دیہڑی لگا دی اور اس کے بعد زندگی جو ہے ہمیں دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا، بس یہ کام ہم نے کرنا تھا، کر لیا، دیہڑی لگا لی، اب چل اگلے دیش کو چل۔ اگر کہیں پر پینٹ گرا ہے تو پینٹ گرا ہے، کہیں دیوار آپ کسی ایک کھڑکی کو پینٹ کرا دو تو آپ کو اس ماہر کاریگر کی جو وہ برش ہے وہ کھڑکی کے ساتھ اس کی شیشوں کے اندر باہر بھی اس کی کارستانی نظر آئے گی۔ آپ ہمیشہ اس کاریگر کو یاد کرتے رہو۔ کیا ہم لوگ اپنے گھر کے اندر اگر کام کریں تو کیا ہم لوگ اس طرح سے کام کریں گے؟ میں ہمیشہ اس دروازے کو جب پینٹ کر رہا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے اپنے گھر کا دروازہ ہے۔ تو آج ہم لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک ویڈیو تھی نا کہ وہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو، اس لیے کوئی کام کسی کا کام مت کرو کہ آپ کو اس کے اندر بڑا شدید کوئی ریوارڈ ملے گا، پیسے ملیں گے تو آپ کرو۔ میری زندگی کے اندر میں آپ سے اپنے بزنس فیلیئرز شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے ایک کام کیا، اس کام کے اندر میں نے مزید ایک کام کیا اور کسی کو فیور دی، کسی کے لیے کام کیا اور بہت سارا عرصہ کام کیا بغیر کسی فائنینشیل لالچ کے۔ تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو سکل میں نے اس عرصے میں کسی کو والنٹیئر ورک کر کے لی، مجھے اگلے بزنس کے اندر اپنے بزنس کے اندر کام آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیز میری تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اپنی گزارش ہوتی ہے، اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی، کہ پلیز خدا را اوور ڈیلیور کریں۔ اگر آپ کی جاب کا ٹائم جو ہے 9 بجے شروع ہوتا ہے تو بھائی آپ کو 8:45 بجے پہنچنا ہے۔ آپ کو 1 گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی بریک آپ کی پورے دن کی بریکس میں سے 1 گھنٹے کی آپ کی بریک ہے، آپ کی 8 ورکنگ آورز ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 9:30 بجے ہم لوگ یا 9:45 بجے ہم لوگ دفتر کے اندر پہنچتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے بعد 15 منٹ ہم نے اخبار پڑھنی ہوتی ہے اور پھر 10:15 10:30 ہم لوگ کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں 12:30 بجے کھانا آ جائے، کھانا کھاتے ہیں 12:30 بجے سے لے کے پھر 1:30 بجے تک ہماری پوری بریک ہوتی ہے۔ 1:45 بجے جو ہے 2:45 بجے ہم لوگ آفس کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد، پھر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں ہم لوگ، آدھا گھنٹہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہے۔ پھر جناب ابھی آ کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، گھنٹہ بھی کام نہیں کرتے تو پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے۔ تو میں آج کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ میرا ایوریج سٹاف جو ہے وہ ایک دن کے اندر شاید 5-5.5 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ورکنگ آورس تو 8 ہے۔ کوئی بھی میں یا کوئی بھی ایک امپلائر
یا کوئی کسی فیکٹری کو چلانے والا کوئی انٹرپرینور اگر وہ اجازت نہ دے تو کیا آپ 8 گھنٹے روز کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ رزق جو ہے وہ کیا حلال ہے؟ تو یار میرا یہ کویسچن ہے اپنے آپ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر جانا ہے، انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اوور ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ یہاں پر میں پھر بتاتا چلوں، ایک مزید مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ میں نیو یارک میں تھا اور ایک میرے وہاں پر بھی میرے ایک دوست ہیں نجم بھائی۔ تو نجم صاحب کی ایک عادت ہے، وہ بھی بڑے پیٹریوٹک ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر پاکستانی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شاپ کے اوپر سارے پاکستانی رکھے ہوئے ہیں اور میں وہاں پر بیٹھا کافی پی رہا تھا، تو وہاں پر جو ہمارے کچھ پاکستانی کام کر رہے تھے تو وہ کچھ آپس کے اندر بحث چل رہی تھی کہ یار نجم سانو بین بھی نہیں دیندا، تھک جانے اسی کم کر کر کے تھک جانے ہاں، اینا کم کراندا ساڈے نال کول، اور جاب کی شفٹ کس ٹائم ہے؟ 8 بجے جاب کی شفٹ شروع ہو رہی ہے اور 11 بجے تک 11 بجے یہ گلے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ سانو بیٹھن بھی نہیں دینا۔ ایگزیکٹلی بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر چائنیز اسٹور ہے، اس چائنیز اسٹور کے اوپر ایک بچی جو ہے صبح 6 بجے آتی ہے اور میں نے اس کو نہ بیٹھے دیکھا، نہ میں نے اس سے کسی سے باتیں کرتے دیکھا کہ سارا مالک ساڈے کولو بڑا کام کراندا ہے یا سانو بیٹھن نہیں دیندا۔ میں نے صرف اس کو یہ دیکھا کہ وہ گاہک سے مال پکڑ رہی ہے، اس کو ٹک 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 سکین کر رہی ہے، تھوڑی ان کو مسکراہٹ دے رہی ہے، اسمائل پاس کر رہی ہے، تھینک یو بول رہی ہے، پیسے لے رہی ہے، چینج دے رہی ہے اور وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے۔ اور ہم لوگ تھوڑی دیر بعد ہم نے چائے پینی ہے، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر بھائی نماز پڑھنی ہے تو کیا آپ نے جو نماز ہے مالک کے لیے پڑھنی ہے جس نے آپ کو ہائر کر رکھا ہے؟ اس کا ثواب کس کے سر پہ ہے؟ آپ کے سر پہ یا اس کے سر پہ جس نے آپ کو ہائر کر رکھا ہے؟ آپ کو گھنٹے کی بریک ملتی ہے نا، 8 ورکنگ آورز ہیں تو 1 گھنٹے کی پورے دن میں آپ کو بریک ملتی ہے، تو 15 منٹ میں کھانا کھا لینا، تو باقی آپ 45 منٹ جو ہیں باقی نمازوں کے لیے رکھ لیں۔ عصر کی نماز 15 منٹ میں پڑھیں، 15 منٹ میں کھانا کھائیں، 15 منٹ میں عصر کی نماز پڑھیں، آدھے گھنٹے کے بعد اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آ کے کام کریں، عصر کی نماز مزید 15 منٹ میں پڑھیں اور مغرب کی نماز مزید 15 منٹ کے اندر پڑھیں۔ لیکن مجھے یہ کیلکولیشنز جو ہے، کیونکہ ہم نے نوٹ سے نکال دیا ہے کہ حصول رزق جو ہے وہ حلال عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم 5 گھنٹے کام کریں یا 8 گھنٹے کام کریں، حلال ہو یا نہ ہو۔ قائد اعظم زندہ باد۔